ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جو ہے وہ جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا، آج کا دن آتے ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر آپ سب کے فیوریٹ اخوندزادہ حاج الدین محمد صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں ان کو ویلکم کروں گی. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. اللہ کی کھربوں کرم نوازی ہے، بے حساب. اللہ کی شان پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں. واہ، ٹھیک ہے. اچھا، آج میں آپ لوگوں کو جو بتانے والی ہوں، میں تو ظاہر سی بات ہے جب میرے سامنے یہ کیس اگین آیا تھا، کہتے ہیں نا کیس ری اوپن ہو جانا، تو جب یہ کیس ری اوپن میرے سامنے ہوا تو میں تھوڑی شاک تھی، تھوڑی حیران تھی. لیکن آپ لوگ بھی حیران ہو گے. کچھ ہی پروگرامز پہلے جو ہے ایک پروگرام کیا تھا ہم نے، جس میں ہم نے جو ہے وہ اسی سیٹ کے ذریعے حاج الدین محمد صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک بچی کو لے کر آئے تھے. بچی کہوں گے میں، ایک بچی کو لے کر آئے تھے. کنیز فاطمہ اس کا نام تھا. جب کنیز فاطمہ یہاں پر آئی تو ان کی جو سچویشن تھی، ان کی جو صحت تھی، اور جو ان کے ساتھ جو علامات اس سے پہلے ان کے ساتھ جو گزری، انہیں دیکھ کر تمام جو انسان کا دل ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ خون کے آنسو ضرور ہوتا ہے. ان کو جو ہے وہ اثرات کا سایہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حاج الدین محمد صاحب نے ان کی کاٹ بھی کی اور ان کو ماشاءاللہ صحت یاب کیا تمام تر سچویشن سے. اب جو ہے وہ کنیز فاطمہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. لیکن جب آپ کنیز فاطمہ کو دیکھیں گے اور آپ ان کی پرانی جو یہ ہمارا شو ہے وہ پرانا شو دیکھیں گے اور اب کا شو دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں نہ کہیں میری طرح حیران ہوں گے کہ کتنا زیادہ میجر جو ہے وہ ڈفرنس آ گیا ہے دونوں کنیز فاطمہ میں. ہے یہ ایک ہی کنیز فاطمہ، لیکن فرق جو ہے وہ کنیز فاطمہ میں بہت زیادہ ہے. میں کنیز فاطمہ کو ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں. السلام علیکم کنیز فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے آپ؟ جی. اوکے. کنیز فاطمہ کے ساتھ ان کی والدہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، میں ان کو بھی ویلکم کروں گی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف آؤں گی میں کہ اتنی بڑی میں تبدیلی کہوں گی، یہ اتنی بڑی جو تبدیلی ہے. جب آپ کنیز فاطمہ کو پہلے لے کر آئے تھے اس وقت کنیز فاطمہ کی جو صحت تھی وہ بہت زیادہ متاثر تھی، اور اب کنیز فاطمہ بالکل چینج لگ رہی ہے. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ کنیز فاطمہ جب میرے پاس آئی تھی تو اس وقت اس کا وزن تھا 20 کلو. ٹھیک ہے. جب اس کا علاج شروع ہوا، علاج شروع ہونے کے بعد ماشاءاللہ 6 دن کے بعد یہ کرسی مخلوق سے آزاد ہو گئی. تو سب سے زیادہ تو مجھے ان کی والدہ کو وقت کبھی نہیں بھولے گا جب انہیں روتے مجھے فون بالکل ایسا ہی کہ حاجی صاحب میری بیٹی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا پھر رونے کی کیا بات ہے؟ بولا کہ خوشی کیا اس میں. اس وقت کنیز فاطمہ بالکل دبلی پتلی تھی، یعنی اس کا 20 kg کل وزن تھا اور ایک ڈھانچہ تھا. لیکن اس کے وجود میں جو تکلیفیں تھیں وہ تکلیفیں جاتے ہوئے ٹائم لے گئیں. اس کی وجہ یہ کہ 2 سال تک کنیز فاطمہ درد اور کرب میں رہی. کیا بولا؟ درد اور کرب میں رہی، اور پورا خاندان تکلیف میں رہا. کوئی سکون نہیں تھا، چاہے نانا نانی ہیں، دادی دادا یا ماں باپ ہیں، بہن بھائی، تایا چچا ماں، پوری فیملی ڈسٹرب رہی. اس کا علاج ہوتا رہا ماشاءاللہ. ٹھیک ہوتے ہوتے آج کنیز فاطمہ پہلے کے اب میں بہت فرق ہے میرے خیال سے. اب اس وقت جو ہے 2 مہینے میں اس کا وزن 38-40 kg کے قریب پہنچے، یعنی ڈبل ہو گیا ہے. اور اس سے لمبی بات یہ بات ہے کہ کنیز فاطمہ جیسے لاسٹ کھینچتے نا، ایسے کھینچ کے لمبی ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ کی شان پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، بالکل قطعاً الفاظ نہیں ہے. اس طرح کی شان کو کیا کہیں؟ ان کے یہ اللہ کی شان پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے جتنا کہ وہ پیارا رب جو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، چاہت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، بقا دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، روزی دیتا ہے. تو میں ایک ذریعہ بن جاتا ہوں، ایک وسیلہ بن جاتا ہوں. تو قدرت کا عظیم کرم، عظیم ترین کرم ہے میرے رب کا، جس کے لیے الفاظ نہیں ہے میرے پاس. لیکن آج ہماری شہزادی جو بیٹھی ہوئی ہے کنیز فاطمہ، پہلے میں اب میں بہت فرق ہے. یہ فرق ہے کیونکہ پہلے ایک ڈھانچہ آیا تھا، بالکل ایسا ہی. آج وہ صحت مند ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ دونوں کو نہیں تو آپ کو کہیں تھوڑی کمزور نظر آئیں گی، لیکن یہ کمزور نہیں نظر نہیں آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کی میں کریڈٹ کے ماں باپ کو دیتا ہوں کہ ماں باپ نے بڑی محنت کی، بہت محنت کی. ان کی جو ہسٹری جنہوں نے مجھے بتائی، آپ کو بتائیے کہ پتہ نہیں کراچی سے لاہور پتہ نہیں کہاں سے بچوں لے کے گھومے، لیکن اللہ نے شفا دینے تھی میرے پاس آئی. مجھے نہیں پتا کہ آئندہ بدھ کو وہ لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ٹوپی ڈرامے کر جاتے ہیں.
ابھی ایک بچی میرے پاس ہے, اس کی عمر مجھے نہیں ہے پتہ کہ 5 سال یا 6 سال کی ہے, ویٹ الرجی, گندم کی الرجی ہے. بہت سارے لوگ بات اسی کریں, لیکن میں تھوڑا سا کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں نظام الہی کو. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ گندم کی روٹی سونگتے ہیں نا, وہ سونگنے کے بعد جا کے بھاگ کے واش روم جاتے ہیں, ان کو موشن شروع ہو جاتے ہیں. کھانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. ان کی زندگی صرف گزرتی چاول کی روٹی پہ, جو آٹا بناتے ہیں یا چاول پکا کے اس پہ کھاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کی زندگی کسی اور چیز بھی نہیں آتی. تو اس کا دادا وہ کسی بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہاں امپلائیز ہے, تو انہوں نے جو میڈیکلی سارے کام جتنے بھی کرنے تھے کر لیے, لیکن وہ بچی کی جو نا گندم کی الرجی, ڈاکٹر نے بولا کہ یہ لائف ٹائم اس نے ایسے رہنا ہے. ابھی اس بچی کو میرے پاس آئے ہوئے الحمدللہ میرے خیال سے 15 دن ہوئے ہیں, وہ بچی آج گندم ہی کھا رہی ہے. واو, ٹھیک ہے, ریئلی امیزنگ. اور اس کو موشن بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں, فرسٹ کلاس. جیسے عام بچے کھانا کھاتے ہیں پوٹی کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں پوٹی کرتے ہیں, آپ ہم روٹی کھاتے ہیں جا کے پوٹی کر دیتے ہیں. وہ بچی اس زندگی میں, اور کہاں وہ بچی یوں تھی, اور وہ ماشاءاللہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ریئلی امیزنگ. آپ کی بات کو جو ہے وہ واضح, آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے بریک پر آنے سے پہلے. بعد یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں نہ جائے, دیکھتے رہیے مسکراتے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور جو ہے وہ بریک پر جانے سے پہلے حاجی صاحب بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایک بات بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا بیماری ہے اور کیا بیماری نہیں ہے, اور آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں, علاج نہیں کروانا چاہتے, پھر ان کو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یہ علاج بہت مشکل ہوگا, بنا تحقیق کیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا علاج ہوگا, بہت مشکل علاج ہوگا. تو کس طرح سے کروائے؟ سب سے پہلی بات تو جب تک آپ جو ہے کوئی بھی رائے بنانے سے پہلے, جب تک آپ کوئی تحقیق نہ کریں, آپ خود جائیں حاجی صاحب کے پاس, آپ دیکھیں, وہاں پر جائیں, ان کا علاج کو دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ اسے کنٹینیو کریں. ڈیفینیٹلی جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے شو کے ذریعے, آپ لوگوں کی کالز بھی جو ہے ہم شامل کرتے ہیں, جتنے بھی لوگ حاجی صاحب کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اور علاج کرواتے, تو واضح طور پہ ان کا جو ہے وہ ہم نے خود دیکھا ہے, ان کا جو فرق ہے ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ایسی چیزیں رکھیں کس کی کیا وجہ ہے, اور کس ذریعے سے جو ہے وہ کسی انسان کی کوئی مشکل حل ہو جائے, اس میں جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا. تمام لوگوں کو ایک بار پھر جو ہے وہ ویلکم کروں گی اپنے پروگرام میں. حاجی صاحب, کیا ریزن ہے جو بہت سارے لوگ اپنے مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیتے ہیں کہ علاج کرنے سے پہلے جو ہے وہ بھاگنا ہے, کنٹینیو نہیں کرنا؟ بسم اللہ الحمدللہ. آپ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل ہے. آپ نے سنا بہت ہی زبردست سوال کیا ہے, اور یہ 90% لوگوں کا سوال ہے جو آپ نے کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, ہمت و حوصلہ دے کے ہم اس بات کو سمجھیں کہ علاج ہے, علاج تلاش کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ 100 ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, 100 حکیموں کے پاس جائیں گے, 100 مولویوں کے پاس جائیں گے, تو سب سے شفا نہیں ملے گی. شفا آپ کو ایک دوست سے ملے گی, اس لیے آپ کو جانا پڑے گا, تلاش کرنی پڑے گی. جب ہم رزق کے لیے تلاش کرنے نکلنا, کوئی کراچی, کوئی سعودیہ, کوئی کویت, کوئی امریکہ, رزق تو سب جگہ مل رہا ہے, لیکن وہ اپنے بہتر رزق کی تلاش کے لیے جاتے ہیں. اس بہتر شفا کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ جو آپ نے سوال کی بہت اچھا کیا ہے کہ ہمت نہ ہارو, حوصلہ پکڑو اور اپنی جستجو جاری رکھو. آپ کے پروگرام میں ثنا ہم آتے ہیں, جتنے میرے ساتھی آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوئی کہ کچھ مریض ایسے ہیں کہ 99% کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہمارے پاس شادی بیٹھی ہوئی ہے, کتنے مولویوں کے پاس گئے, کتنے حکیموں کے پاس گئے, کتنے ہاسپٹل میں گئے, وہ کئی لاکھ, 6-7 لاکھ روپے وہ ہاسپٹل اس بار دیکھ کے آئے, اور آپریٹ بھی ہوا, لیکن پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوا. لیکن ان کے ماں باپ نے ہمت تو نہیں آ رہی, اس بچی نے ہمت نہیں آ رہی. ان لوگوں کا حوصلہ, اس سے خاص پر شادی کے ماں باپ نے جو محنت کی, یا اس کے کیا نام دیور نے کی, شاہد صاحب کے بھائی نے جو محنت کی, جو پیسہ خرچ کیا, انہوں نے یہ تو نہیں بولا یہ بس یہ آخری سے بعد آگے نہیں جائیں گے. اور بہت سارے 99% لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں بس یہ آخری علاج ہے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جب وہی اپنے آپ کو روک دیتے ہیں, وہ بربادی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا بندہ پہلے برباد ہے, بیمار ہے, مریض ہے, موت کے قریب جا رہا ہے, اوپر سے اس کے پاس یہ چیزیں. ٹھیک ہے, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, دوبارہ سے آپ کی جانب آؤں گی. ہیلو, السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, اگر آپ روم میں ہیں تو تھوڑا باہر ہو کر بات کریں. ہیلو, السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی, احمد علی بول رہا ہوں لاہور سے. ٹھیک ہے احمد علی, بتائیے گا کیا سوال ہے آپ کا. حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاں, بیٹی ہے, اس کی ایج تقریباً 21 ہے, اس کی
ٹھیک ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ کی بیٹی ہے جن کی ایج 21 ہے. دین کال جو ہے وہ آپ پی سی آر میں شفٹ کر دیں. دین پھر آپ ہمیں بتا دیجئے گا. جی حاجی صاحب. تو اس سے جواب یہ آتا سنا کہ وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں, امن کھا جاتے ہیں اور مریض فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ مرتا نہیں ہے تو وہ اس کرب میں چلا جاتا ہے, اس درد میں چلا جاتا ہے جس میں اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ تڑپ دن اور رات تڑپتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے ایک ہی کہ جا کے نیند کی گولی لا کے کھلا دیں وہ بے ہوش رہے بس سے. دیکھیں یہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. دیکھیں میں ہر کس سے سبق سیکھتا ہوں, آپ سے بھی سیکھتا ہوں, اس بچی سے سیکھتا ہوں, اس کی ماں سے سیکھتا ہوں. کیا سیکھا؟ باپ سے سیکھا. بھائی انہوں نے کتنی محنت کی, کتنی اسٹرگل کی انہوں نے, اور سب نہیں آ رہے. انہیں یہ یقین مکمل تھا کہ اللہ نے کہیں شفا لکھی ہے اور آئے رب نے شفا دی. ابھی اس بچی کی میں نے بات کی کہ میٹ الرجی اور گندم کی جو الرجی جو ہے, لوگ روٹی سونگتے ہیں, وہ سونگ کے واش روم جا کے باقی پہنچنے کو موشن شروع ہوتے ہیں. بالکل. کھانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے, ان کی زندگی صرف چاول کی روٹی اور یہ چاول پہ رہتی ہے. لیکن الحمدللہ ایسے بے حساب لوگوں کو شفا دی اور وہ ٹھیک ہوئے. وہ بچی کی میں نے مثال دی کہ آج وہ بچی 15 دن میں روٹی کھا رہی, جو گندم کو سونگ نہیں سکتی تھی اور روٹی چپ چل رہی ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے, اچھا لگا. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ لاکھوں لوگ ہیں سنا جن کو روٹی کھانا چاہتے ہیں لیکن وہ روٹی نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ روٹی کھاتے ہیں ان کے موشن بند نہیں ہوتے ہیں, نہ ڈرپس بھی بند ہوتے ہیں, نہ کسی میڈیسن سے بند ہوتے ہیں. آج الحمدللہ میرے پاس آتے ہیں, جڑی بوٹی دیتے ہیں, کلام الہی پڑھنے کو دیتے ہیں, مریض ٹھیک ہوتے ہیں. اب اس کی بات کرتے ہیں, کنیز فاطمہ کی بات کرتے ہیں. اگر اس کے ماں باپ کو شاید صاحب بیٹھے ہیں, شادی بیٹھی, اگر یہ چھوڑتے چھوڑو بھائی میرے بس میں نہیں, اتنے پیسے خرچ چکے ہیں, آگے کیا کرنا ہے, تو اس بچی کی زندگی جو آج بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ زندگی کبھی نہ ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی, کنیز فاطمہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ ایک میں تو کہوں گی ایک نئی زندگی پا کر کیسا لگ رہا ہے؟ جی مجھے ٹھیک ہو کے بہت اچھا لگ رہا ہے. انہوں نے حاجی صاحب نے مجھے ٹھیک کیا, میں بہت ان کی شکر گزار رہوں گی کہ انہوں نے ٹھیک کیا. میں ہمت ہار گئی تھی, میں سمجھ رہی تھی کہ بس اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے, اب ہم ان کے پاس گئے, انہوں نے مجھے ٹھیک کیا. میں ان کی بہت شکر گزار رہوں گی, انہوں نے مجھے ٹھیک کیا. تو ابھی آپ اسٹڈی وغیرہ کرتی ہیں؟ ابھی نہیں, ابھی یہ کورونا چل رہا ہے تو اس لیے اب جانے کی کروں گی. یہ کورونا ٹھیک ہو جائے گا پھر کروں گی. ہاں سویٹ یو آر. تو اس سے پہلے کنٹینیو تھا یا اس سے پہلے نہیں؟ 2 سال سے طبیعت نہیں خراب جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اب ایسا کچھ تو محسوس نہیں ہوتا جو پہلے محسوس نہیں, ہو رہا؟ اللہ کا شکر ہے, اب کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کی طرف آؤں گی میں. آپ پچھلی بار بڑا ہی ایک تھوڑا ماحول ہمارا تھوڑا ایموشنل بھی ہو گیا تھا. ظاہر سی بات ہے جب اتنی ایک اولاد کی بات ہو تو ماں کا دل کیوں نہ تڑپے. اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ خانزادہ حاجی الدین محمد صاحب بھی یہاں پر موجود ہے, کنیز فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی والدہ بھی موجود ہے. ایک بار پھر آپ تینوں کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی. حاجی صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی والدہ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گی. ظاہر سی بات ہے ایک ماں کے لیے بہت مشکل وقت تھا وہ. ابھی کیا کہنا چاہیں گی کہ اتنا بڑا جو فرق نظر آیا ہے, ہمیں نظر آیا ہے, آپ کے وہ آنسو مجھے ابھی بھی یاد ہیں, کیسا محسوس ہو رہا ہے ابھی؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو ہمارا وسیلہ بنایا. اللہ کا شکر ہے. اب میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے, عام روٹین پہ آ گئی ہے جیسے نارمل تھی 2 سال پہلے ماشاءاللہ, اور اب بالکل نارمل کھاتی ہے. ماشاءاللہ اس کا ویٹ ڈبل ہو گیا ہے. واو. صرف حاجی صاحب کی ماشاءاللہ دوا 2 مہینے کھائیے, میری بیٹی بالکل نارمل ہو گئی. ورنہ نہ یہ کھا سکتی تھی, نہ یہ پی سکتی تھی, نہ یہ سو سکتی تھی نارمل. اب اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ اتنی ہو گئی, پورے گھر کا میرے ساتھ مل کے کام کرواتی ہے. اچھا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, میں جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے. حقیقت بات ہے, اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے. اللہ جب کوئی مشکل دیتا ہے حاجی صاحب تو ذریعہ خود ہی بنا دیتا ہے, یہ حقیقت بات ہے. 100% صحیح. اچھا, اتنے سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ سے, اتنی ساری دعائیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہی دیکھتی ہوں, اتنی ساری دعائیں آپ جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تمام تر لوگوں کی
ایسا علاج جو ممکن ہی نہ ہو یا سائنٹیفکلی بھی پروف نہ ہو اس کا، اور آپ کے پاس وہ آ کر لوگ ٹھیک ہو جاتے، تو یہ حقیقت بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں علاج سب کرتے ہیں، شفا بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نہیں، آپ کی بات صوفی صحیح. سب سے بڑی بات ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں. یہ ہماری شادی ہم نے کوشش کی، شفا رب نے دی. ہر کسی کے لیے میری کوشش ہے، میری اوقات کچھ بھی نہیں، ٹکے بھی نہیں ہے. کرم ہے اس محبوب رب کا، اس پیارے رب کا جو میری علاج رکھتا ہے، جو میری عزت رکھتا ہے، جو میرا دھرم رکھتا ہے. بے شک میری اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے، تک ہی نہیں ہے، لیکن وہ میری علاج رکھتا ہے، بھرم رکھتا ہے. دیکھیں ثنا، میں یہاں بیٹھے کاٹ کر رہا ہوتا ہوں. ابھی آپ کو ہم پروگرام سے پہلے پروگرام کریں گے، کاغذ پین کا بندوبست کر لیں. دنیا جہان میں، امریکہ، کینیڈا میں، جرمنی میں، جاپان میں، دنیا سے لوگ جو ہے نا جو فون کرتے ہیں ان کی یہاں پر ہوتا ہے، چند سیکنڈ میں وہ الحمدللہ دوڑ رہے ہوتے ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے میرے رب کا کہ اللہ شفا دے رہا ہے، اللہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن وہ علاج میری رکھتا ہے، عزت میری بن جاتی ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا تھا. جی سے یہ شادی ہے، یہ میرے لیے پہلا کیس نہیں ہے، پہلا کیس نہیں. اس سے پہلے کیس تھا جو میں اس مارکیٹ میں ابھی 2 لوگ باقی ہیں، باقی سب مارکیٹ لوگ بدلتے بدلتے سب چینج ہو گئے. یہ بات 1995 کے آس پاس کی جب کہ جناتی فوج آئی تھی اور ہماری مارکیٹ کی دکانیں یوں بند ہوئی تھیں کہ 20 سیکنڈ میں پوری مارکیٹ بند ہو گئی تھی. لوگ خوف کے مارے جو ہے نا، خوف کے مارے اپنی دکانوں کو تالے نہیں لگا، شٹل گرا کے بھاگ گئے تھے. اور رات کو شہبت خان چوکیدار تھا، اس نے چوکیداری کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میری اوقات نہیں ہے، لیکن آپ دنیا کی وہ بیماریاں جو میڈیکل میں ناقابل علاج مانی جاتی ہیں، آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، جنہیں تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، جادو تب بھی ٹھیک ہوتا ہے، بیماری تب بھی شفا ملتی ہے. جیسے کہ میں نے ایک کسی کا پروگرام دیکھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا کہ جس طرح لوگ گفتگو کرتے ہیں، میری بات کو غور سے سننا کہ وہ گفتگو کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچنی ہوتی ہے کہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یا بتا رہی ہوں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں نے پروگرام دیکھا، میں اس بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن تجھے بعد میں بتا دوں. ٹھیک ہے. میرے علاج میں جو بھی ہے، جس مرض کا بھی بندہ ہوتا ہے اس میں پرہیز لازمی ہوتی ہے. بہت سارے مریض ہیں وہ آم نہیں کھا سکتے، چیکو نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے پھل ایسے ہیں جو نہیں کھا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن میں آدھے پھل کھا سکتے ہیں، لیکن ان کو میں یہ کہہ دوں گا آپ یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہو، کیونکہ ان کو نہیں پتا، انہوں کے مزے لینے. لیکن اگر میں جانتا ہوں کہ یہ اس کے لیے زہر ہے، اگر سونے کا پیالہ ہے اس میں پانی پی لیں گے تو اس سے وہ مر جائیں گے، تو میں اسے سونے پیالہ کیوں دوں، مٹی کے پیالہ کیا دوں، اس میں شفا ہو. تو یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ جب کو بھی کوئی شخص بیٹھے، میرا ماننا یہ ہے، آپ کا نہیں، میں عام بات کر رہا ہوں، میں عام فہمی بات کر رہا ہوں. وہ اگر کوئی پاس ریسرچ ہے، میرے الفاظ ریپیٹ کر دینا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ریسرچ ہے تو اس سے بات کریں، اگر ریسرچ نہیں ہے تو سنی بات کو آگے نہ بڑھانا بہتر ہے. ہمارے مذہب نے مجھ سے کہا، میں نے سیکھا ہے کہ سنائی بات کو آگے بڑھانا غلط ہے، کہ وہ بات ممکن ہے کہ غلط ہو اور غلط بات آگے پھیلتی چلی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. مجھے بھی، میں بھی سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، ٹھیک ہے. 39 سال ہو گئے، 39 ایئرس میں ریسرچ کر رہا ہوں ہربلس پہ، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی چند دن کی بات تو ہے. سر آپ کی بات ہی، میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی بات بہت زیادہ الگ ہے، اور جو آپ بتاتے ہیں بہت اچھی سیکھی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا، پھر میں نے اپنے باپ سے سیکھا، پھر دنیا داری میں سب چیزیں سیکھی، پھر ریسرچ کرتا ہے. اگر مجھے ثنا یہ کہہ دے کہ یار کہ آپ کے گلاب پی لو، اس میں شفا ہے، کہ آپ بالکل جوان ہو جاؤ گے، میں ثنا کی بات کو سنوں گا، میں سوچوں گا کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے، پھر میں اس کو تھوڑی تحقیق تو کر لوں گا. اگر اس میں شفا ہے تو میں تو بولوں گا ثنا بہت اچھی ہے، میں اس کو پی لوں گا. اگر اس میں مجھے غلط لگ رہا ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو میں اسے نہیں پیوں گا، چاہے ثنا نے کہہ دیا، کسی اور نے کہہ دیا. تو یہ ایک نقطہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جو بھی شخص میرے پاس آتا ہے تو اس کو میڈیکل میں ناقابل علاج ہوتا ہے، اور بعد میں ہمارے پاس ہے کہ علاج کرنے کے بعد وہ عام انسان کے برابر آ جاتا ہے. لیکن ایک کالر بھی حاجی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، کیا سوال ہے؟ حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میری شادی کو 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. میری اولاد نہیں ہے. کہاں سے بول رہے ہیں بچو آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا, میں بھی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی. آپ کو میں بتا دوں کہ آپ میرے پاس آ جائیں, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. اگر میڈیکل رپورٹس ہیں تو وہ لے کے آئیں, اگر نہیں دونوں میں بھی اپنے ٹیسٹ کرا لو. ٹھیک ہے. جس میں نہیں, ہم نے ٹیسٹ کروائے, مسئلہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہے. آپ ان کو لے کے آ جائیں, آ کے اپنا علاج کریں. شفا رب نے نہیں, میں نے کوشش کرنی ہے. آپ ان کو لے کے آ جائیں, 2 بوتلیں پانی کی لے کے آ جائیں. میڈیکل رپورٹ کی جو بھی تمہاری ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ لے کے آ جائیں, اوریجنل لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ قرآن پاک تو پڑھی ہوں گی آپ. جی جی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خیر کرے گا. لے کے آ جاؤ. میں آپ کو اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. بہادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی سیلانی والے, ہم دونوں آمنے سامنے ہیں. سیلانی سے 50 قدم آگے آگے دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا حاجی دین محمد کا, وہیں آ جائیں. روز کا ٹائم ہے دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. اتوار کا ٹائم ہے صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک. اس ٹائم آ سکتے ہیں. ہر آنے والا اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے. ٹھیک ہے. چاہے بازار سے لے کے آتا ہے یا گھر سے لے کے آتا ہے, لیکن 2 بوتلیں لانی ضروری ہیں. چھوٹی بوتلیں لیں, بعد میں جا کے اس میں بڑھاتے رہیں تو اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ خیر ہوگی. ہمارے پروگرام میں امید ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی لوگ آئیں گے جن کے 8 سال 10 سال سے اولاد نہیں تھی, وہ بھی آئیں گے کہ انشاءاللہ جن کی اولاد ہوئی تھی وہ 3 مہینے 4 مہینے سے آگے گئی نہیں, وہ ختم ہوتی رہی. آج ماشاءاللہ ان کے 6 بچے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے حاج صاحب, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ سوالات بہت زیادہ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. حاج صاحب یہ بتائیں کہ گرمی میں خاص طور پر جو ہے وہ امیون پاور کا ڈاؤن ہو جانا یا بی پی کا ڈاؤن ہو جانا, بی پی بالکل جو ہے نا وہ نیچے آ جانا, تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس گرمی کے سیزن میں بہت آسان بات ہے. آپ 1 گلاس پانی لیں. ٹھیک ہے. آدھا چمچہ نمک ڈالیں, ضرورت کے مطابق چینی ڈالیں. اگر شوگر ہے چینی نہ ڈالیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں لیمبو 5 سے 8 قطرے ڈال کے اس سے صبح دوپہر شام 3 ٹائم پئیں گے تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انڈا ہاف بوائل کر لو, اس میں آدھا چمچہ یا پاؤ چمچہ نمک ڈالو, اس کو چمچے کی ڈنڈی سے اس کے اندر گھماؤ, پھینٹ لو انڈے کے اندر ہی تھوڑا سا توڑ کے ڈال کے تو پھینٹ لو اور پی لو. 3 سے 5 منٹ لگیں گے, آپ کا بی پی نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حاج صاحب ایک اور بھی سوال یہاں پر یہ ہے, کسی نے یہ پوچھا ہے کہ خواب میں ہر روز اپنی موت دیکھنا. دیکھیں, خواب میں ہر روز موت دیکھنا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. خواب میں اور سوچ میں, دلیل میں بڑا فرق ہے. دلیل کیا ہے کہ ثنا نے ایک دن بار کوئی چیز دیکھی ہے تو رات کو خواب میں وہی آ گئی, ثنا پریشان ہوئی, دن کو میں نہیں دیکھا, رات کو خواب میں آ گیا. یہ خواب آپ کی جو ہے یہ دلیل پہ ہے, جو آپ نے دیکھا دن میں رات کو آپ کو آ گیا. ایک وہ خواب ہے جو آپ نے کچھ سوچ نہیں کی, کچھ دیکھا نہیں تو آپ کو خواب آ گیا, تو اس کی تعبیر آپ مانگو. روزانہ موت دیکھنے سے موت نہیں آتی, بالکل کبھی بھی نہیں آئی. دیکھو ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر بشر کے ساتھ, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے, اس کے ساتھ ایک محافظ رکھا, اس کا نام موت ہے. موت انسان کا محافظ, اس وقت تک جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے. جب وقت آتا ہے وہ محافظ اس کی جان نکال کے لے جاتا ہے. کبھی بھی موت سے مت ڈرو. میں 24 گھنٹے موت کے لیے تیار رہتا ہوں. اگر ڈروں تو جیسے یہ بچی کا معاملہ ہے, ایسے ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کا معاملہ ہے, تو میں ڈر کے بیٹھوں. کئی دفعہ مجھ سے ایک صاحب نے, ہمارے دوست ہیں, نام نہیں لوں گا, بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کمپلیٹ کر دیں. ایک کالر جو ہے وہ بھی ویٹ کرے, ان کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں الیاس بات کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے الیاس, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں 7-8 سال سے درد ہے, چلا نہیں جا رہا, اور ٹانگوں کی نسیں میں کھچاؤ کر رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کراچی سے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے بھائی آپ کوئی پین کلر نہیں کھانا, خاص طور پہ کورٹیزون کھانے والوں سے درخواست ہے کہ وہ 1 دن کی روک دینا. کورٹیزون بعد میں بے شک تھوڑی تھوڑی کھاتے رہنا, کیونکہ ایک عذاب نازل ہے کہ جس کو دیکھو ہر دوسرا بندہ نا وہ کورٹیزون میں چل رہا ہے. 2 سال کی بچی سے لے کے 80 سال کا بوڑھا بوڑھی جو ہے نا کورٹیزون میں چل رہے ہیں. ان کو پوچھو, بولو مجھے پتہ نہیں ہے. ایک التجا ہے کہ جو بھی کسی کو دے رہا ہے, چاہے زہر ہی دے رہا ہے, اس کو بول دے بھائی اس میں میں زہر دے رہا ہوں, لیکن اسے تمہیں کوئی دیر کے لیے شفا مل جائے گی. میرے شہزادے جو بھی ہے, 2 بوتلیں پانی لے کے میرے پاس آ جاؤ. روز کا ٹائم دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. میں اپنا ایڈریس ریپیٹ کر دیتا ہوں. بہادرآباد 4 مینار چرونگی
چرنگی ساتھ چلانے والے ہم دونوں آمنے سامنے ہیں, آپ آ جائیں. تمام لوگ بول رہے ہیں شوگر بلڈ پریشر کی دوا کھائیں لیکن پین کلر کھا کے نہ آئیں. بالکل پین کلر نہ کھائیں, اگر جتنی بھی تکلیف میں ہیں. بخار والے بخار کی حالت میں آئیں, بخار والے بخار کی حالت میں آئیں, وہ بخار کی دعا کھا کے نہ آئے. میرا رب پہ ایمان ہے کہ میرے پاس سے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے واپس جائیں گے. بالکل. اور آپ ہمارے جو ہے وہ ساتھ بھی رہیے گا. ہمارے پروگرام کے اینڈ میں ایک ایسی دعا ہوتی ہے جیسے آپ کی جو تکلیف ہوتی ہے اور جو بھی آپ کو پین ہوتا ہے, آپ اگر ہاتھ رکھیں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کی تکلیف سے کافی ریلیف ملے گا. بالکل فوری طور پر شفا ملتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگین میں جو ہے وہ حاجی صاحب اسی پر آؤں گی. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اتنا کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, تنقید تو لوگ کرتے ہی ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن جو سب سے حیران کن بات لگی وہ یہی ہے جو ہمارے سامنے ایک کیس بھی نظر آیا ہے کنیز فاطمہ کا. ٹھیک ہے, کنیز فاطمہ کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ جس وقت وہ پہلے آئی تھی کیا سمٹمس تھے کیا نہیں تھے. ایک بار میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ناظرین کو ایک بار پھر جو ہے وہ بیان کر دیں, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں, اور حاجی اخوندزادہ دین محمد صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو ویلکم کروں گی. میں حاجی صاحب بات کر رہے تھے ہم کہ کس طرح جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک نئے کیسز اچانک سے, جیسے کنیز فاطمہ کا کیس آپ کے سامنے آیا, اس طرح کے کیسز اچانک سے آ جانا, ایسے کیسز آ جانا جن کا سائنٹیفکلی بھی کوئی جو ہے نا وہ وجود نہ ہو, تو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الحمدللہ. اللہ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوتی, بالکل بھی 1% مشکل نہیں ہوتی. الحمدللہ کرنا تو اللہ نے, میں نے کوشش کرنی ہے, لیکن میرا رب پہ ایمان اٹل ہے, اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے شفا دینی, وہ دے نہ دے اس کا معاملہ, لیکن میرا ایمان, میرا نام مال, وہ اٹل فیصلہ کہ اللہ نے شفا دینی, سارے معاملے کریں, شفا دینی ہے, روزی دینی ہے, رزق دینا ہے, موت دینی ہے, اختیارات اللہ کے پاس ہے. اور میں رب سے مانگ رہا ہوتا ہوں, آپ کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور کل کائنات کے لیے بھی, کیونکہ سنم میرے پاس ذات پاک نہیں ہے, مسلک نہیں ہے. میرے پاس ہر مذہب کا بندہ آتا ہے, سب آتے ہیں آ کے علاج کراتے ہیں, شفا ملتی ہے, تو مجھے خوشی ملتی ہے. تو یہ ضرورت ہے کہ اس میں محنت بہت ہوتی ہے, کوئی شک نہیں, دن رات کی محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آ کے مجھ سے آ کے دوائی لے کے چلے گئے, آ کے دم کرا لیا, اس کا مقصد تو یہ نہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا, میں رات اس پہ گزارتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا شاید کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو, حکیم پاس گئے ہو, وہ لکھتا ہے قول شافی. آج کل ڈاکٹر نہیں لکھتے, آج کل نہیں لکھتے. ٹھیک ہے, جو پہلے وقت جو حکیم تھے, جو حکمت کرتے تھے, وہ رات جانماز پہ گزارتے تھے کہ یا اللہ تو نے شفا دینی ہے, میرے پاس آنے والے ہر شخص کو تو شفا دے. بالکل ان کو شفا ملتی تھی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, لیکن آج کی بات آپ نے جو بات کی ہے کہ شفا کسی کے ہاتھ میں ہے, جو آپ جملہ بڑا کارآمد ہے, بہت مہنگا جملہ ہے, یہ سستا نہیں ہے, بہت مہنگا ہے, لیکن ہضم کرنا بھی مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہضم کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ نے لوگ ایک چنے منہ میں ڈال دیے. ایسا ہی ہے. ایک کالر کو بھی شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے میری بہن, کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, افشین. ٹھیک ہے افشین, میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پہلے تو پلیز میرے میسج کو نیگیٹو مت لیجیے گا. ٹھیک ہے. آئی نو کہ مطلب پرابلم یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 13 ایئرس کی نا. ٹھیک ہے, اوکے. تو ماشاء اللہ فیملی میں سب ٹال ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کی ہائٹ رک گئی ہے. تو میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی, مطلب اس کو نیگیٹو نہیں لے گا, نو اٹس اوکے, مطلب وہ ویسے بہت اچھی, بولڈ, کانفیڈنٹ ہے, پڑھائی میں بھی اچھی ہے, لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی اگر اس چیز کے لیے کچھ بتا پائیں. ٹھیک ہے افشین, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, بتاتے ہیں. پہلی بات ہے کہ بیوی کہ مجھے اردو نہیں آتی, میں اردو سیکھ رہا ہوں. مجھے اردو نہیں آتی, وہ اردو سیکھ رہا ہوں. اس سے فون آیا ہے یار, بات نہیں بولی, تھوڑا سا یہ الفاظ بھیانک ہیں. جب بھی بات کرو اچھی بات کرو, ڈھنگ کی بات کرو. یہ دعا مانگو, اللہ میری بیٹی کو صحت مند زندگی دے, اس سے قد بڑھ جائے, اس کی زندگی خوبصورت نیک گزرے. یہ بات کام کی ہے. اور تھوڑی سی اتنی, یہ باتیں سب غلط ہیں. الفاظ کا چناؤ, الفاظ کا استعمال, جو ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے نا کرامت کاتبین, یہ نہیں لکھتا کہ ثنا کے دل میں کیا, یا اخوندزادہ دینوں کے دل میں کیا, یا ان کے دل میں کیا, یہ کبھی نہیں لکھیں گے. یہ وہ لکھیں گے جو ہماری زبان کہہ رہی ہے. یہ ان کی سیاہی بھی ختم نہیں ہوتی ہے, ان کی کتاب بھی بند نہیں ہوتی ہے. تو جب بھی جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں وہ اپنے الفاظ اچھے استعمال کریں اور جامع استعمال کریں, تھوڑے کریں لیکن کام کے کریں. قد چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے بچوں کے قد بڑے ہوئے ہیں الحمدللہ, لیکن ان کی وہ ذاتی معاملات ایسا ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں آ سکتے. ہاں بالکل ایسا ہی. اس کی وجوہات ہے, یا تو ان کی جاب ایسی ہوتی ہے
کہ وہ مطلب ہے کہ ظاہر نہیں کر سکتے. اگر وہ آنا بھی چاہیں تو خاندان والے ان کو پریشان کرتے ہیں. ابھی کئی مریض ایسے ہیں جیسے مثال میں دے رہا ہوں کہ ابھی ایک مریض ہمارے پروگرام میں آنا تھا تو اس کو کینسر ہے اور اس کو 24 گھنٹے کھانسی رہتی تھی. اس کا حال یہ ہوگا کہ بالکل یوں سے یوں آ کے تو صرف وہ بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنوں میں کورٹیزون کے انجیکشن لگتے ہیں. پتہ نہیں کب سے لگ رہے ہیں, یہ تو مجھے ابھی 4 دن پہلے معلوم ہوا. اور اس کا یہ تھا کہ سانس لینا بہت مشکل ہے, چلنا تو بہت دور کی بات ہے, 24 گھنٹے کھانسی رہتی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے خیال سے 20 یا 25 دن ہو گئے ہوں گے, وہ مریض 80% ریکور ہوا. اب وہ چل رہا ہے, جو ہلنا بھی ان کے لیے آسان نہیں تھا. وہ چل پھر رہا ہے بغیر اسٹک کے. پہلے تو کوئی اسٹک لے کے تو کوئی واش روم جاتا تو بڑی بات تھی. وہ جب پروگرام میں انہوں نے آنے کی بات کی تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا چاہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں. انہوں نے 100% جھوٹ بولا. ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, نام میں نہیں لوں گا ان کا, 100% جھوٹ بولا, کہنے لگی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جب وہ دم کرانے کے لیے آئے تو میں نے سب سے تبھی کسی بولا الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے اس کا جو بھائی کھا تھا میں نے کہا مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک, آپ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے, آپ دونوں میں سچ کون بولا جھوٹ کون بول رہا ہے؟ میرے سامنے میں میڈیا میں بات کر رہا ہوں. بالکل. تو بات ہے جھوٹ ایک وہ لعنت ہے, وہ عذاب ہے, وہ فریب ہے جو سب کو لے کے ڈوبتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزاروں کو چھپانے کے لیے لاکھوں. تو اس سے بہتر ہے 2 لفظ بولو یار ہم نہیں آنا چاہتے, وہ برا نہیں ہے. یہ بچی میرے پاس آئی, اس کے ماں باپ نے بولا کہ جی صاحب میری بچی ٹھیک ہوئی ہے, یہ فیض دنیا کو پہنچے. آپ اس ماں باپ کو اس بچی کو لاکھوں لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیا یہ ان کو دعائیں نہیں لگیں؟ دعائیں لگتی ہیں, جلدی یا دیر سے سامنے نہ آ جاتا, رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں اقبال حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے عرفان حسین صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اب میں چاہ رہا تھا بزرگ جو تشریف فرمائے ہیں ان سے میں چاہ رہا تھا ڈائریکٹ گفتگو کرنے, تو کیا سوال آپ کے پاس نوٹ کروں؟ نہیں آپ بولیں, ہم سن رہے ہیں. جی اچھا سن رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ کورونا کے اوپر چند اشعار اجازت ہے سنا سکوں؟ ٹھیک ہے, کووڈ کے حوالے سے کووڈ کی بہت آسان کام ہے بھیا. جی میں بتا دیتا ہوں, پوری ساری دنیا سنے کووڈ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. میں اللہ کے بندے کہنے میں صبح اٹھو, 1 گلاس پانی گرم کرو, 1 چمچہ شہد ملا کے پیو, شوگر کو مارو, گولی شوگر بھول جو ہے بھی تبھی پیو. ٹھیک ہے. اس کے کہنے میں ناشتے کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کرو, ٹھنڈی کھٹی باتی چیزیں بند کرو, ٹوٹلی ٹھنڈی کھٹی باتی چیزیں بند کرو. اس کے بعد دن میں کیا نام ہے 2 ٹائم آدھا پاؤ کریلا لو, تھوڑا پانی ڈالو, اسے گرائنڈ کرو, نچوڑو تو اس کو پی لو. تیسرا کام پیاز کا عرق پی لو. پیاز کا اگر عرق پینا مشکل ہے تو پیاز کھا لو. آپ 2 سے 3 دن کے اندر آپ کا بخار, نزلہ, زکام, سینہ جام, دردیں ختم ہو جائیں گی. زیادہ مسئلہ میرے پاس ہے 2 ہی لے لو. جتنے مریضوں کو علاج الحمدللہ ہوا تھا 3-4 دن, 5 دن ہوئے. ٹھیک ہے, 3-4 دن کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہوئے. واو, دیٹس ریلی امیزنگ. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں حاجی دین محمد صاحب کے جو ہم نے پہلے جب پروگرام کیا تو اس میں بھی ہم نے کووڈ کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ڈرنکس بھی ایسی بتائی تھی جو آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ثابت ہوں گی. جب آپ کووڈ کا اگر آپ آئسولیشن میں ہیں تو آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی. ٹھیک ہے, تو حاجی صاحب یہ تو ہوئی ہماری جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات, کنیز فاطمہ کے حوالے سے بھی بات کی. سب سے بڑی بات ہے امیونٹی کی بات ہوتی ہے. جیسے آپ نے پچھلی بار بھی کہا تھا کورونا کے حوالے سے امیون پاور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سے ابھی گرمیاں آ گئی ہیں, اس میں امیونٹی پاور کا جو ہے وہ کس حد تک ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سیزنل فروٹس جو ہوتے ہیں کہ تمام تر جو سیزنل فروٹس ہوتے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں, اس سے ہمارا امیون پاور ٹھیک ہو جائے گا؟ بسم اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر. مشکل نہیں کہنا, مشکل نہیں. سب سے پہلے تمام سننے والے یہ سوچیں کہ ان کو بیماریاں کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. لکی کا فقیر بن کے سب کھا جانا, پھر بعد میں رونا, قبر کیا نام ہے, پھر 1 سال پہنچنے, قبرستان پہنچنا آسان کام ہے. کیا بولا؟ قبرستان پہنچنا آسان کام ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو سیزنل پھل آتے ہیں, اگر آپ کیا نام ہے ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں, آم کھاؤ گے تو آپ جلدی قبرستان پہنچو گے. ہیپیٹائٹس سی کا مسئلہ ہے یا آپ کو بی پی ہائی ہے, آپ آم کھاؤ گے تو آپ کا بی پی شوٹ ہوتا رہے گا مسلسل. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو بھی سیزنل پھل ہیں تو وہ آپ کھائیں, لیکن اس کا کوئی طریقہ نکالیں. آپ کھاتے ہیں آم, تھوڑا سا آم اس کو کیا نام ہے کاٹ کے رکھیں, ٹھنڈا کریں, ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے کھا لیں. کھانے کے بعد آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے ٹھنڈا یخ کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھنڈا یخ کر کے آم گور پی لیں, آپ کا 80% ریکوری ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے, ہم ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دامن بول رہا ہوں ڈی جی خان سے. ٹھیک ہے, ڈی جی خان سے آپ بات کر رہے ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ایک دم میرا بلڈ جو ہے نا وہ لو ہوتا ہے جی. بلڈ پریشر لو ہوتا ہے آپ کا؟ جی جی. ٹھیک ہے, ہم جواب دیتے ہیں. میرے گھٹنے جو ہے نا یہ درد کرتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور چلنے پھرنے سے معذور ہے, جو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, بڑے مشکل سے پڑھتا ہوں, ایسا درد کسی طرح پڑھتا ہوں, بیٹھ کر پڑھتا ہوں. بڑی مسئلہ ہے آپ کے. ٹھیک ہے سر, آپ کو جواب دیتے ہیں. جی سب سے پہلا کام ہے کہ ایسے مریض مجھے 2 بجے کے بعد فون کریں, ان سے تفصیلی بات کر کے میں جواب دے دوں. پہلا کام, بی پی ان کا لو رہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ دن میں 2 دفعہ ایک انڈا ہاف بوائل کر کے آدھا چمچہ نمک ملائیں اور ڈال کے اس کو مکس کر کے وہ پی لیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اگر ان کو ممکن ہے, ان کو کوئی دشواری نہیں اگر, تو شکنجی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے گرمی میں. ڈبل فائدہ ہے, ایک تو گرمی کے لیے بھی فائدہ, دوسرا بی پی کے لیے بھی فائدہ. بی پی کے لیے نقصان بھی ہے, فائدہ بھی ہے, دونوں باتیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. بی پی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آدھا چمچہ نمک ڈالتے ہیں, تھوڑی چینی ڈالتے ہیں اور اس میں لیمو ڈال کے پی لیتے ہیں تو آپ کا بی پی ریکور ہوتا ہے. اگر آپ اس میں شوگر نہیں ڈالتے ہیں, خالی لیمو ڈال کے آپ پی لیتے ہیں, آپ کا بی پی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. بہت سارے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں مجھے شوگر ہے, میں خالی لیمو والا پانی پیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو معلوم ہے برا انجام ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات ہوں, اگر ایک منٹ ویری شارٹلی میں چاہوں گی کہ ہم دعا جو ہے نا اچھا جی, میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی تھی, ایک صاحب تھے ہمارے پاس, بہت پرانی بات ہے, سن 2000 کی بات ہے. ان کا صاحبزادہ کیا نام ہے, بہت بہت زیادہ موٹا تھا, تو اس کو میرے پاس لے کے آئے. تو میں نے کہا جی بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا علاج کرائیں اور یہ موٹاپا ختم ہو جائے گا, لیکن 6 مہینے سال لگیں گے. اس نے کسی نے بتایا کہ صبح اٹھ کے تو 1 گلاس پانی میں لیمو نچوڑو اور شاید گرم گرم پی لو. اس نے پینا شروع کیا, منہ کے مزے بھی آئے, اور لڑکا کم ہوتے 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 کافی کم ہو گئی. دن میری ملاقات ہوئی تو کافی پتلا. میں نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ بولا جی الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے علاج تو بیکار ہے, کسی کام کے نہیں ہے. یہ علاج تو شاندار ہے کہ بالکل میں پتلا ہو گیا ہوں. میں نے کہا اچھا. پھر 3 مہینے بعد اس کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کیا حال ہے؟ بولا 40واں ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 40واں ہو گیا. تو یہ سنی باتوں پہ نہ جائیں. ہر چیز کی ایک لمٹ مقرر ہے. آپ کے پیٹ میں 1.5 روٹی کی گنجائش ہے تو آپ 4 نہیں کھا سکتے. آپ کے پیٹ میں کیا نام ہے آدھی روٹی کی گنجائش ہے تو آپ 5 نہ کھائیں. ٹھیک ہے. ہاں صاحب, میں چاہوں گی کہ ہم دعا کی جانب جائیں. ٹھیک ہے. سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ بتا دیں, میں کاٹ رہا ہوں. بالکل. آپ لوگوں کو جہاں بھی پین ہے, آپ ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے پین پر رکھیں اور دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھیں گے, اینڈ جو دعا کریں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور آمین بولنا. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی درد تکلیف بیماری جن جد مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. دنیا میں جہاں بھی انسانوں کو, مسلمانوں کو یا غیر مسلم کو تکلیف ختم ہو جائے. جادو کرنے کا مرجن ان کے دل میں پھٹ جائیں, مشکلات ختم ہو جائیں, بیماری ختم ہو جائیں, روزی کو شاد ہو جائے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. کائنات کے تمام لوگ, انسان, حیوان, چن پرندے پرندے سب کو شفا ملے, ہر زندہ چیز کو شفا ملے, اس کی روزی کو شاد ہو جائے. آمین. اللہ ہم سب سے راضی, ہمیشہ راضی. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. فرض سے لے کے آج تک تمام زندہ چیزوں کو شفا ملے, روزی کو شاد ہو جائے. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑیں. سب کی تکلیفیں بیماریاں جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. سب کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑیں. چھوڑ دوبارہ پکڑیں. ٹھیک, گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ دعا جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائیو جب ہوتے ہیں تب بھی آپ سنتے ہیں, لیکن آپ یوٹیوب پر جا کر اس دعا کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو پیارے آپ کے ہیں جن کو گھٹنے کا مسئلہ ہے یا ان کو درد کی کیفیت بہت زیادہ رہتی ہے, تو وہ یہ دعا سن سکتے ہیں اور ساتھ میں آمین جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, تاکہ آپ کا جو ہے وہ درد ٹھیک بار بار بھی کر سکتے ہیں. بار بار بھی آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر سب سے پہلے میں ایک بار پھر واضح کروں گی, تمام لوگ جو ہے وہ حاجی صاحب کی جب کلینک جائیں تو 2 پانی کی بوٹل جو ہے وہ اپنے ساتھ بھری ہوئی پانی کی بوٹلز لے کر جائیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ کوئی بھی اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے یا کسی کو بی پی کا مسئلہ ہے تو وہ صرف اپنی میڈیسن کھا کر جائیں, لیکن ڈو ناٹ ٹیک اینی پین کلر. آپ نے کوئی پین کلر نہیں کھانی. اگر کسی کو فیور ہے تو وہ فیور کے ساتھ ہی حاجی صاحب کے پاس جو ہے وہ جائیں. انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ضرور ہوگا. اسی کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے, اور حاجی صاحب کے ظاہر سی بات ہے ہمیں پورا ویک انتظار ہوتا
ہوتا ہے, بہت سارے سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے پاس حاجی صاحب سے پوچھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ آئے, آپ نے وقت دیا. اور جناب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں, آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک اتنا اچھا آ رہا ہوتا ہے, اس سے متعلق جو ہے وہ ہم اپنے پروگرامز کو لے کر چلیں. آپ لوگوں کے دماغ میں کچھ آئیڈیاز ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, دین انشاءاللہ ہم اس پر شو کریں گے. اپنی ثنا قادر میزبان کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.